آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کے ایسے سفر کی جو صرف ایک ریگستان تھا اور آج دنیا کے سب سے فیوچرسٹک اور لگژریس شہروں میں شامل ہے، دبئی۔ چلیے شروع کرتے ہیں دبئی کی ٹرانسفارمیشن کا یہ شاندار سفر۔ ویلکم ٹو نیوز نیوٹرل۔ نمبر 1، دبئی کا ماضی 1960 سے پہلے۔ کیا آپ جانتے ہیں دبئی کبھی ایک چھوٹی سی فشنگ ولیج تھی۔ اکانومی کا سفر زیادہ تر پرل ڈائیونگ اور فشنگ پر تھا۔ انفراسٹرکچر بالکل بیسک تھا اور زندگی کافی سمپل تھی۔ اس وقت دبئی کریک شہر کا مرکزی حصہ ہوتا تھا جہاں سے ٹریڈ ہوتی تھی۔ دو بوٹس کافی کامن تھیں اور انہیں پرل ڈائیونگ اور فشنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شہر کے لوگ اپنی ضرورت کے لیے باہر کے ٹریڈرز پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کی زندگی ریگستان کے موسم اور سادگی کے ارد گرد گھومتی تھی۔ شاندار اسکائی اسکریپرز اور لگژری لائف سٹائل کا ابھی تصور بھی نہیں تھا، لیکن دبئی کے لوگ ہمیشہ انوویٹو اور محنتی رہے ہیں، جو اس وقت کے سمپل ماضی اور آج کے ڈیزلنگ فیوچر کے بیچ کا فرق دکھاتا ہے۔ یہ کہانی ایک خواب کو حقیقت میں بنانے کی ہے۔ نمبر 2، تیل کی دریافت اور شروعات کا بدلاؤ۔ 1960s میں تیل کی دریافت نے دبئی کے نصیب بدل دیے۔ جب تیل کا خزانہ ملا تو دبئی نے اپنے آنے والے وقت کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی۔ آئل ریونیو کا استعمال صرف ویلتھ اکومولیٹ کے لیے نہیں بلکہ انفراسٹرکچر اور شہر کی اوورآل ڈیولپمنٹ میں کیا گیا۔ شیخ راشد بن سعید ال مکتوم کی لیڈرشپ میں دبئی میں نئے بریجز، پورٹس اور روڈز کو بنایا گیا۔ پورٹ راشد اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ جیسے پروجیکٹس اسی دور کی دین ہے، لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری تھا کہ تیل ہمیشہ نہیں چلے گا۔ اسی وجہ سے ویژنری لیڈرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ دبئی کو ڈائیورسفائی کرنا پڑے گا تاکہ یہ صرف آئل پر ڈیپینڈ نہ رہے۔ اس وقت دبئی نے اپنے فاؤنڈیشن کو اتنا مضبوط بنایا کہ بعد میں ٹورزم، ریئل اسٹیٹ اور ٹریڈ جیسے سیکٹرز میں اپنے آپ کو ایک گلوبل ہب بنانے کے لیے تیار کر لیا۔ یہ سب کچھ ان کی فورسائٹ اور ڈیڈیکیشن کا نتیجہ تھا۔ نمبر 3، شیخ راشد کا ویژن۔ شیخ راشد بن سعید ال مکتوم ایک ویژنری لیڈر تھے جنہوں نے دبئی کی ٹرانسفارمیشن کا پہلا قدم اٹھایا۔ ان کا خواب تھا کہ دبئی صرف ایک ریجنل شہر نہ رہے بلکہ دنیا کے میپ پر ایک پرومیننٹ گلوبل سٹی بن جائے۔ انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو اپنی پریورٹی بنایا اور اسی وجہ سے انہوں نے دبئی کے پورٹس، ایئرپورٹس اور ہائی ویز پر کام شروع کروایا۔ جبل علی پورٹ جو دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ پورٹ ہے، شیخ راشد کے فورسائٹ کی ایک شاندار مثال ہے۔ اسی طرح دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا پروجیکٹ بھی انہی کے ویژن کا حصہ تھا، جو آج دنیا کے بیزیسٹ ایئرپورٹس میں سے ایک ہے۔ انہوں نے صرف انفراسٹرکچر نہیں بنایا بلکہ لوگوں کو امپلائمنٹ اور اپرچونٹیز کی ایک نئی دنیا دی۔ یہ سب کچھ تب شروع ہوا جب دبئی کے پاس تیل کی نئی دولت تھی، لیکن شیخ راشد نے سوچا کہ اصلی دولت انفراسٹرکچر اور ٹریڈ میں ہے۔ ان کا ویژن دبئی کی آنے والی ٹرانسفارمیشن کا فاؤنڈیشن بن گیا، جو آج ہر ایک ٹریولر اور انویسٹر کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 4، 1990s کا اکنامک بوم۔ 1990s میں دبئی نے آئل کے علاوہ ٹریڈ، ٹورزم اور ریئل اسٹیٹ پر اپنا فوکس شفٹ کیا۔ یہ وہ دور تھا جب دبئی نے اپنے آپ کو ایک گلوبل پلیئر کے طور پر اسٹیبلش کرنا شروع کیا۔ تبھی برج العرب کی کنسٹرکشن شروع ہوئی، جو اس وقت دنیا کا سب سے لگژریس ہوٹل بنانے کا ایک بے مثال پروجیکٹ تھا۔ اس آئیکونک ہوٹل کی سیل شیپ ڈیزائن نے پوری دنیا کا دھیان کھینچ لیا۔ ساتھ ہی دبئی نے اپنے فری ٹریڈ زونز اسٹیبلش کیے، جیسے جبل علی فری زون، جس میں نئے انویسٹرز اور بزنسز کے لیے بہت سی اپرچونٹیز کریٹ ہوئیں۔ یہ سب انیشیٹو مل کر دبئی کی اکانومک بوم کی وجہ بنے اور اس شہر کو دنیا کا سینٹر سٹیج بنا دیا۔ نمبر 5، برج خلیفہ اور ماڈرن انفراسٹرکچر۔ برج خلیفہ جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، دبئی کی گروتھ اور امبیشن کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے۔ صرف اونچی بلڈنگز ہی نہیں بلکہ دبئی میٹرو جیسی سیملیس پبلک ٹرانسپورٹ سسٹمز اور فیوچرسٹک آرکیٹیکچر نے اس شہر کو ایک گلوبل بینچ مارک بنا دیا ہے۔ برج خلیفہ کے آبزرویشن ڈیک سے شہر کا بریتھ ٹیکنگ ویو لینا ہر وزٹر کا خواب ہوتا ہے۔ آج دبئی کا انفراسٹرکچر کسی سائنس فکشن شہر سے کم نہیں لگتا اور سمارٹ سٹی ٹیکنالوجی، یہ سب شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے ماڈرن ویژن کا نتیجہ ہے، جو دبئی کو ایک فیوچر سٹی بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 6، ٹورزم کا ہب۔ دبئی نے اپنے آپ کو ایک گلوبل ٹورزم ہب کے طور پر اسٹیبلش کیا۔ ہر سال کروڑوں لوگ دبئی کا رخ کرتے ہیں اور کریں بھی کیوں نہ۔ دبئی مال جو صرف ایک شاپنگ مال نہیں بلکہ ایک انٹرٹینمنٹ ڈیسٹینیشن ہے۔
इमाम जुमेरा जो एक इंजीनियरिंग मार्वल है और एक्सपो 2020 जो दुबई के कल्चर और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को हाईलाइट करता है। ये सब इस शहर को दुनिया भर के लोगों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनाते हैं। बीचेस, लग्जरी होटल्स और एडवेंचर पार्क्स जैसे एटलांटिस का वाटर पार्क और डेजर्ट सफारी दुबई को एक कंप्लीट टूरिज्म पैकेज बनाते हैं। ये शहर हर एज ग्रुप और इंटरेस्ट के लोगों के लिए कुछ न कुछ रखता है। नंबर 7, सस्टेनेबिलिटी की तरफ कदम। एक और खास बात यह है कि दुबई सिर्फ डेवलपमेंट सिटी नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस कर रहा है। मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क जो दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में से एक है, इसकी एक बड़ी एग्जांपल है। आज दुबई के नए प्रोजेक्ट्स इको फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट हैं, जैसे सस्टेनेबल सिटी और ग्रीन बिल्डिंग्स इनिशिएटिव्स। ये सब इस बात का सबूत है कि दुबई फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। क्लीन एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन और कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन दुबई के नए डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है। ये वो अप्रोच है जो इस शहर के फ्यूचरिस्टिक विजन को और भी मजबूत बनाती है। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप दुबई के बारे में क्या राय रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।